پتہ چلا غریبوں کا مذاق اڑانا کافروں کا طریقہ ہے۔ آج بھی ہمارے بہت سارے لوگ کچھ اس طرح جو غریبوں کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ کچھ تو نام لے لے کر مذاق اڑاتے ہیں، تو یہ بہت سخت بات ہے۔ ہم نے کئی امیروں کو فقیر بنتے دیکھا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، یہ آیت نازل کب ہوئی؟ بعض امیر لوگوں نے جو اشراف قریش تھے، قریش کے سردار تھے، کھاتے پیتے لوگ تھے، انہوں نے غریب صحابہ کا مذاق اڑایا۔ حضرت سلمان فارسی، حضرت صہیب رومی، حضرت عمار بن یاسر اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان ہستیوں کا مذاق اڑایا کیونکہ غریب تھے نا، وہ لوگ امیر تھے، سردار تھے، دین اسلام کو ایکسیپٹ کرنے والے غریب تھے، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غریبوں سے بڑی محبت ہے۔ سرکار فرماتے ہیں مجھے غریبوں میں تلاش کرو، فقراء میں مجھے تلاش کرو، یہ سرکار کی حدیث ہے۔ اسی طرح امیر سب قیامت کے دن حساب و کتاب میں لگے ہوں گے، غریب سب سے پہلے جنت میں پہنچیں گے، کیونکہ سرمایہ کم تو حساب بھی کم، سرمایہ زیادہ تو حساب بھی زیادہ۔ اللہ ہمیں بلا حساب بخشے اور آقا کے پیچھے پیچھے ہم جنت میں جائیں۔ تو ان صحابہ کرام کا مذاق اڑایا بعض کافروں نے، سرداروں نے، امیر لوگوں نے۔ امیر لوگ بڑا مذاق اڑاتے ہیں غریبوں کا، آپ دیکھ لیں، غریبوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، غریبوں کی صلاحیت کو بھی نہیں دیکھا جاتا، غریبوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ بھائی اس کو نہیں آتا ٹفن کھولنا، اس نے بیچارے نے صحیح کوئی ٹفن دیکھا ہی نہیں، اتنا خوبصورت، اتنا اچھا کانچ کا ٹفن نہیں آتا اس کو کھولنا، اس کا مذاق نہیں اڑانا۔ اس کو اوون چلانا آتا ہی نہیں ہے، اوون اس نے دیکھا ہی نہیں ہے گھر میں، اوون کیسے ہوتا ہے، اے سی چلانا نہیں آتا اس کو غریب کو، کیونکہ گھر میں اے سی نہیں ہے، آپ مذاق اڑانا شروع کر دیا، تو اس کی اجازت نہیں ہے، کسی کا بھی مذاق نہیں اڑانا۔ تو جب ان مقدس ہستیوں کا مذاق اڑایا جو کہ بظاہر غریب تھے اور سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے بارگاہ رسالت میں، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اسلام قبول کیا، تو کافروں نے مذاق اڑایا وہ غریب ہیں، غریب لوگ ہیں۔ تو پتہ چلا غریبوں کا مذاق اڑانا کافروں کا طریقہ ہے۔ آج بھی ہمارے بہت سارے لوگ کچھ اس طرح جو غریبوں کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ کچھ تو نام لے لے کر مذاق اڑاتے ہیں، تو یہ بہت سخت بات ہے۔ ہم نے کئی امیروں کو فقیر بنتے دیکھا ہے، ایک فالج کا حملہ ہوتا ہے سارا کاروبار برباد ہو جاتا ہے۔ ابھی گل پلازا میں کتنی دکانیں جلی ہیں، کئی لوگ روڈ پر آ گئے، جو سیٹ تھے پہلے وہ روڈ پر آ گئے، کیوں؟ اپنے مال کی بنیاد پر، تو مالدار ہونے کی بنیاد پر آپ غریبوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ایک لمحہ بھی نہیں لگے گا، ایک جھٹکا آئے گا، ایک جھٹکا بیماری کا، سب تباہ ہو جائے گا، سب برباد ہو جائے گا۔ سینکڑوں مثالیں اس طرح کی، سینکڑوں۔ تو یار اپنے صرف مال کی بنیاد پر آپ غریبوں کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کریں، وہ غریبوں کو دیں اور ان کو عزت سے دیں، محبت سے بلا بلا کر دیں، جیسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے۔ محبت کریں، اللہ اور بڑھائے گا مال، اللہ آفتیں بھی دور کرے گا، مصیبتیں بھی ٹالے گا۔ تو جب ان کا مذاق اڑایا حضرت عمار بن یاسر، حضرت صہیب رومی، حضرت سلمان فارسی، حضرت بلال حبشی، یہ بڑی بڑی مقدس ہستیاں، اللہ اکبر، اللہ نے آیت نازل فرمائی کہ میرے ان پیاروں کا مذاق اڑاتے ہو، قیامت تک کے لیے یہ اصول بنا دیا گیا کہ اے ایمان والو، اگر ایمان والے ہو تو کوئی بھی کسی دوسرے کا مذاق نہ اڑائے۔ اور پھر سرکار نے ان کا اعزاز بیان فرمایا جنت میں مؤذنین میں جو سب مؤذنوں کے سردار ہوں گے وہ بلال حبشی ہوں گے۔ یہ وہی بلال حبشی تھے کہ مکہ والوں نے ظلم کیا، امیہ بن خلف حضرت بلال حبشی کا آقا تھا اور آپ ان کے غلام تھے، مارا کرتا تھا، پیٹا کرتا تھا، جلتے ہوئے کوئلوں پر لٹا دیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، جب مسلمان ہو گئے فتح مکہ کے دن، اسلام پوری شان و شوکت سے ابھر کر سامنے آیا، سب وہ کھڑے میں گردنیں نیچے کر کے، یہ غلام تھے اور حبشی غلام کے جن کی طرف اہل عرب دیکھ کر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتے تھے، غلاموں کی یہ، اور پھر حبشہ کے رہنے والے غلاموں کی کوئی عزت و وقت نہیں تھی۔ میرے آقا نے فرمایا بلال دیکھ لو، یہ وہی لوگ ہیں جو ظلم و ستم کیا کرتے تھے، آج جاؤ کعبے کی چھت پہ چڑھ کر اذان تم ہی دو اور دکھاؤ لوگوں کو کہ اسلام ایک غلام کو کتنی بلندی عطا فرماتا ہے۔ حضرت عمر کہا کرتے تھے بلال کو سیدنا بلال، یہ بلال ہمارے سردار ہیں۔ پھر حضور فرماتے ہیں مؤذنوں میں تمام امت کے مؤذنوں کے سردار بلال حبشی ہوں گے اور یہ جنت میں جائیں گے۔ حضرت سلمان فارسی، حضور نے فرمایا سلمان کو جانتے ہو کون ہے؟ فرمایا سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہے۔ اہل بیت، بھائی سبحان اللہ تو بول دو،
حضرت سلمان فارسی کے بارے میں سرکار نے فرمایا، اہل بیت کس کو بولتے ہیں؟ گھر والوں کو۔ حضرت سلمان فارسی بظاہر کو رشتہ دار تھوڑی تھے سرکار کے، آپ فارس کے رہنے والے، نسب الگ، اجمی ہیں، حضور علیہ السلام عربی ہیں، لیکن اعزاز کتنا بڑا ہے، فرمایا سلمان منا من اہل البیت، یہ سلمان فارسی عام نہیں ہے بلکہ ہمارے گھر والوں میں شامل ہیں۔ حضرت عمار بن یاسر فرمایا جنت 4 بندوں کی مشتاق ہے، جنت جن کا انتظار کر رہی ہے، ان میں ایک حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنت جن کا انتظار کر رہی ہے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صہیب رومی، سبحان اللہ، فرمایا جس کو جنتی دیکھنا ہو صہیب رومی کی طرف دیکھ لے۔ کیا اعزاز تھا میرے آقا کا صلی اللہ علیہ وسلم۔